بعض علاقوں کے اندر تو یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ سنی اپنی صفوں کے اندر جگہ چھوڑتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، اور یہ بات جب ایک عام شخص سنے گا تو وہ کہے گا یار یہ تو واقعی بہت غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی کا وصال ہو چکا ہے، مصلی پہ جگہ چھوڑتے ہو، صف کے اندر جگہ چھوڑتے ہو، تو پھر اللہ کے نبی تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ہمارے سرحد کے اندر یہ کہا جاتا ہے پنجاب چھڑیا جاندہ ہے، پنجاب میں کہاں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ تو یہ عوام کے ذہنوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ اہل سنت تو اپنی مساجد کے اندر صفوں میں جگہ چھوڑتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی نماز پڑھیں گے۔ یہ جھوٹ ہے، بیان کرنے والا جھوٹا ہے، اور یہ اہل سنت کے عقائد پر ایک تہمت ہے۔ اہل سنت اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے پاک محبوب اپنی قبر انور کے اندر حیات ہیں، اللہ کے پاک محبوب اپنی قبر انور کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی اپنی قبر کے اندر موجود ہیں۔ ہاں وعدہ الہی پورا ہوا آنے واحد کے لیے، وعدہ الہی پورا ہوا، اس کے بعد اللہ کے پاک محبوب اپنی قبر کے اندر حیات ہیں۔ اللہ کے پاک محبوب کی زندگی جیسے دنیا میں تھی آج قبر انور میں بھی ویسی ہی زندگی موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی زمین رب کی مخلوق ہے، اور اللہ کے پاک محبوب تمام مخلوقات کے رسول ہیں، اور وہ مخلوق جو زمین ہے وہ بھی پاک محبوب کی امتی ہے، اور امتی کبھی نبی پہ غالب آ سکتا؟ تو یہ جملہ بولنا کہ اہل سنت اپنی مساجد کے اندر جگہ چھوڑتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، جھوٹ ہے، اہل سنت پر تہمت ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو پھر مسلط امام ہونا ہی کوئی نہیں سی۔ کسی کی جرت ہے اللہ کے پاک محبوب کی موجودگی میں مصلی پہ آئے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہماری طرف اس بات کو منسوب کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے کہ اہل سنت یوں کرتے ہیں۔ کبھی کوئی مسجد آپ لوگوں نے پورے پاکستان میں پھرتے رہتے ہیں، ہر بندے کی ہر جگہ پہ رشتہ داری ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ بولیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ کرونا کے دنوں کے اندر بات مشہور تھی نہیں کہ فلانا بندہ کرونا وائرس دے نال فوت ہو گیا، اتنے بندے فوت ہو گئے، لیکن جدے نال رابطہ کریے کوئی ہے نہیں جی ساڑھے محلے تے کوئی نہیں فوت ہویا، یہ وہی معاملہ ہے، جھوٹ جوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ پاک محبوب کی پیدائش سے پہلے کے معاملات پہ بھی پاک محبوب گواہ ہے، تو اپنی امت پہ بھی پاک محبوب گواہ ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے میرے پاک محبوب، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے میرے پاک محبوب ہم تمہیں ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تمام امتیں پہلے گزر گئی، تمام نبی رسول پہلے گزر گئے، اللہ کے پاک محبوب خاتم النبیین بن کر آئے،
जितने नबी रसूल पहले गुजर गए, जितनी उम्मतें हैं पहले गुजर गई, रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि हम तमाम उम्मतों में से एक गवाह लेकर आएंगे। जरा कुरान उठा के देखिए, तफासिर भी देखिए, 5वां सिपारा है। हर उम्मत में से उसका नबी गवाह बनकर आएगा कि मेरे फला उम्मती ने ये काम ठीक किया था, फला उम्मती ठीक था, फला उम्मती ठीक नहीं था। हर नबी, हर रसूल अपनी उम्मत पर गवाह बनकर आएगा। रब्बुल जलाल फरमाता है, ऐ मेरे पाक महबूब, वो कैसा वक्त होगा, वो कैसी घड़ी होगी, कयामत का वो मंजर कैसा होगा जब हर उम्मत पर उसका नबी गवाह बनकर आएगा। ऐ अल्लाह, तमाम नबी और तमाम रसूल अपनी उम्मतों पर गवाह बन रहे हैं। ऐ अल्लाह, अब क्या हुक्म है? फरमाया कि 1,24,000 कमो बेश जो अंबिया पहले गुजर चुके हैं, ऐ पाक महबूब, उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक की, अब उनकी ड्यूटी पर हम आपको गवाह बना कर लाएंगे। गवाह कौन होता है? गली में कोई वारदात हो गई, कोई जनाब डाका पड़ गया, कोई कत्ल हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, गवाही देने के लिए कुछ लोग आएंगे, उनसे सवाल किया जाएगा, भाई जब एक्सीडेंट हुआ था तुम वहां मौजूद थे, जब कत्ल हुआ था तुम वहां मौजूद थे, जब जनाब चोरी हुई, डाका हुआ, तुम वहां मौजूद थे? तो वो कहेगा हाँ जी मैं वहां मौजूद था। तो अब कहा जाएगा कि ये गवाह है, ये मौके का गवाह है, इसने सारे मामला देखे थे। लेकिन अगर कहे कि ना ना मैं तो कार सुता सी, लेकिन मैं गवाही दे रहा, तो अब क्या कहा जाएगा? झूठा है, तुम तो गवाही दे नहीं सकते, तुमने तो मौका देखा नहीं था, तुमने तो हालात को परखा नहीं था, तुमने तो डाका पड़ते देखा नहीं था, तुमने तो कत्ल होते देखा नहीं था, तुम गवाही कैसे दे सकते हो? तुम्हारी गवाही कबूल नहीं है। गवाही उसकी कबूल होती है जो देख रहा हो। तो जो नबी 1,24,000 कमो बेश अंबिया पर, दुनिया के अंदर कानून ये है कि अगर कोई मामला हो जाता है तो 2 गवाह लेके आओ। अगर किसी औरत पे तोहमत लगा दी है या कोई जनाब ऐसी तोहमत का मामला हो गया तो 4 गवाह लेके आओ। कोई भी मामला हो जाता है 2 गवाह कम से कम चाहिए। अल्लाह 1.25 लाख नबी ने, उन्हें गवाह कम से कम 2.5 लाख चाहिए। कोई समझ आ रही है कि नहीं? 1,24,000 है तो कम से कम 2.5 लाख गवाहों की जरूरत है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ना ना, वो तमाम नबी अपनी ड्यूटी कर गए, वो तमाम रसूल अपनी ड्यूटी कर गए, उनकी ड्यूटी पर ऐ पाक महबूब हम आपको गवाह बना कर लाएंगे। अल्लाह 2.5 लाख बंदे दी जगह थे एक नबी, फरमाया 2.5 लाख बंदा, 2.5 लाख गवाह झूठा हो सकता है, मेरा पाक महबूब उन तमाम के मुकाबले में सच्चा है। अब मेरा ये सवाल है कि जो पाक महबूब आखिर में तशरीफ ला रहे हैं, पहलों की गवाही दे रहे हैं, सबसे आखिर में तशरीफ लाकर 1,24,000 कमोबेश अंबिया की गवाही कौन दे रहा है? अल्लाह के पाक महबूब, हमारे पाक महबूब खातमुन नबिय्यीन सरकार सबसे आखिर में तशरीफ लाकर पहलों की गवाही दे रहे हैं। तो जो नबी सबसे आखिर में तशरीफ लाकर पहलों की गवाही दे सकते हैं, वो पाक महबूब दुनिया पे तशरीफ लाकर कयामत तक आने वालों की गवाही नहीं दे सकते। तो जिससे पहले नबी पोशीदा नहीं, उनकी उम्मतें पोशीदा नहीं, तो उस नबी से अपने उम्मती कैसे पोशीदा रहेंगे? बोलो। तो ये जुमला कहना कि भाई ये तो पाक महबूब को हर जगह चलते फिरते हाजिर नाजिर मानते हैं, किसने कहा है? मत तोहमत बांधो अहले सुन्नत पर, रब को जवाब देना है। तो सही और अकीदा शख्स पर तोहमत लगाना, अहले सुन्नत पर बहतान बांधना, मरना नहीं है, जवाब नहीं देना।
کوئی بھی سنی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے پاک محبوب ہر جگہ ہمارے ساتھ چلتے پھرتے حاضر ناظر ہیں، نہیں، کوئی بھی سنی یہ بات نہیں کہتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک محبوب اپنی قبر انور کے اندر حاضر ہیں، اپنی قبر انور کے اندر موجود ہیں، وہاں سے رب ذوالجلال نے پاک محبوب کو آنکھیں وہ عطا فرمائی ہیں کہ کائنات میں ایسی آنکھیں کسی کو نہیں دی۔ پاک محبوب جب پہلے والوں کو دیکھ سکتے ہیں تو اپنی ظاہری حیات گزرنے کے بعد اپنی قبر انور کے اندر موجودگی رکھتے ہوئے اپنی تمام امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جس سے پہلے کے پوشیدہ نہیں اس سے بعد کے کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ جو اپنی قبر کے اندر موجود ہے وہ حاضر، جو وہاں سے دیکھ رہا ہے وہ ناظر۔ اور یہ شان رب نے عطا فرمائی ہیں۔ کس نے؟ دیکھیں، ایک بندہ فوت ہو گیا، قبر میں دفنایا گیا، فرشتے آگے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بندے دنیا پنجابی بولتا سی بندہ آٹومیٹکلی عربی جواب دے رہا ہے جناب ربی اللہ۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب کہا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخصیت ہے، اب ھذا اس میں اشارہ ہے، یہ جو شخصیت ہے، یہ جو شخصیت ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، یہ جو شخصیت ہے جس کا نام محمد ہے، تم اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ میں نے یہ دسو کہ اس ٹائم تے فرشتہ کی موبائل لے کے کھلوتا ہے اس شخصیت دے بارے کی کہندے ہو؟ یا کوئی تصویر بنا کر سامنے رکھی جاتی ہے؟ چلو موبائل تے ہونا ہے، پہلے کی سی کوئی بت بنا کے سامنے رکھے جانا سی؟ بولو، جو رب ذوالجلال بت بنانے سے منع کرتا ہے وہ کیا قبر میں خود بت پیش کرے گا؟ بولو نہیں نا۔ تو پھر کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا جی رب ذوالجلال قبر کی زمین کو سمیٹ دیتا ہے، پاک محبوب وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ پاک محبوب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یہ جو شخصیت ہے محمد الرسول اللہ، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یا یہ کہا جائے گا جی جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ تو اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اچھا، قبر انور زمین سمیٹ دی گئی، پاک محبوب سامنے موجود ہے، اور اشارہ کر کے کہا جاتا ہے یہ جو شخصیت ہے محمد الرسول اللہ، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک محبوب اپنی قبر انور کے اندر حاضر ہیں، موجود ہیں، اور رب ذوالجلال اپنی امت کے معاملات دکھاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی درود شریف پڑھتے ہو تو فرشتہ لے کر جاتا ہے، ہم نے کہا وہ بھی ٹھیک، کیونکہ حدیث شریف میں موجود ہے فرشتہ لے کر جاتا ہے، لیکن فرشتے کا لے کر جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ پاک محبوب خود سماعت نہیں فرماتے، پاک محبوب خود بھی سماعت فرماتے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ احادیث کے اندر موجود ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فرشتے جا کے بندے کے اعمال پیش کرتے ہیں، نیکیاں اور بدیاں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، فلاں بندے کا نام اعمال ہے۔ تو سوال ہوگا کہ رب ذوالجلال دیکھ نہیں رہا؟ بولو
یہ جو کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے، دونوں رجسٹر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حالانکہ رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی رجسٹر کہاں جاتے ہیں؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ تو اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رجسٹر جائیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ رب دیکھ نہیں رہا، رب دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی رجسٹر جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں پاک محبوب درود شریف کو خود سماعت فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی ادباً وہاں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ تو پاک محبوب کی تعظیم کے لیے ہے، پاک محبوب کے ادب اور احترام کے لیے ہے۔ اچھا، رب ذوالجلال پاک محبوب کو اپنی بارگاہ میں بغیر براق کے پہنچا سکتا تھا، لیکن پھر براق کیوں بھیجا؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو رب ذوالجلال بغیر براق کے سفر کروا سکتا تھا، اس رب ذوالجلال نے براق کیوں بھیجا؟ کوئی بہت پیار والی شخصیت ہو، بندہ اس سے کہتا ہے جناب کہ میرے گھر فلاں فنکشن ہے، تسا تشریف لے آنا ہے، بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں، تے تسا آپ زحمت نہیں فرمانی، گڈی میں بھیج دیاں گا۔ کوئی سمجھ آئے گی؟ تسا پریشان نہیں ہونا، گڈی میں بھیجاں گا، تسا تشریف لے آنا ہے۔ بلا تشبیہ پاک محبوب کے ساتھ رب ذوالجلال سے زیادہ محبت کس کی ہوگی؟ رب ذوالجلال بھی فرماتا ہے تو سب پریشان نہیں ہونا، سواری میرے والوں آئے گی۔ یہ رب ذوالجلال کی حکمتیں ہیں۔ پاک محبوب خود سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا، جب بھی میرا کوئی غلام جہاں سے بھی ہو، جیسا بھی ہے، رنگ سفید ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، جیسا بھی ہے، کہیں پہ بھی بیٹھا ہے، مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال مجھے فرماتا ہے، پاک محبوب ٹھیک ہے تم میرے جلووں میں ڈوبے ہوئے ہو، لیکن تمہارا غلام آپ کی طرف توجہ کر رہا ہے، اور پاک محبوب وہ آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے پاک محبوب ارشاد فرماتے ہیں، رب مجھے متوجہ کرتا ہے، میں اس بندے کے سلام کو سنتا ہوں، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب میں محمد خود عطا فرماتا ہوں۔ پھر یہ بھی بلغنی صوتہ حیث کانا کے الفاظ ہیں، جب بھی میرا غلام جہاں سے بھی مجھ پر درود پڑتا ہے، بلغنی صوتہ حیث کانا، جہاں سے مرضی پڑے، اللہ رب ذوالجلال اس کی آواز مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ جملہ بولنا کہ سنی جناب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، جھوٹ ہے۔ اللہ کے پاک محبوب اپنی قبر انور کے اندر موجود ہیں۔ مجھے بتائیے فرشتے غیب ہیں یا نہیں؟ بولو، آپ نے دیکھے لیکن پاک محبوب نے؟ جنت دیکھی آپ نے لیکن پاک محبوب نے؟ جہنم دیکھی آپ نے لیکن پاک محبوب نے؟ آسمانوں کی سیر کی آپ نے لیکن پاک محبوب نے؟ رب ذوالجلال کو دیکھا ہے؟ بولو، سب سے بڑا غیب رب ذوالجلال کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن پاک محبوب نے دیکھا ہے۔ تو جس سے رب ذوالجلال نے تو جس شخصیت سے رب ذوالجلال نے سب سے بڑا غیب رب ذوالجلال اپنی ذات نہیں چھپاتا، اسے رب ذوالجلال نے کائنات میں کیا چھپایا ہوگا؟ اللہ کے پاک محبوب نماز کسوف پڑھا رہے ہیں، سورج گرہن کی نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے پاک محبوب نے اپنا قدم بڑھایا۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاتھ باندھے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک محبوب نے اپنا قدم نماز کے اندر بڑھایا، پھر اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر اللہ کے پاک محبوب نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، پھر قدم پیچھے کیا، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ نے نماز کے اندر پہلے اپنا قدم بڑھایا، پھر اپنا ہاتھ بڑھایا، یوں بلند کیا اپنے ہاتھ کو، پھر اپنے ہاتھ کو واپس لے کے آئے، پھر اپنے قدم کو واپس لے کے آئے۔ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا، میں جنت والی آیات پڑھ رہا تھا، جنت کی نعمتوں والی آیات پڑھ رہا تھا، رب ذوالجلال نے جنت اٹھا کے میرے سامنے کر دی۔
میں نے ہاتھ بڑھایا کہ جنت کے اندر جو انگوروں کے خوشے ہیں اس میں سے گچھا توڑوں تمہیں کھلاؤں. ہاتھ بڑھایا انگوروں کا گچھا توڑوں تمہیں کھلاؤں. لیکن پھر میں نے کہا غیب ہے, غیب رہن دیو. اگر وہ آ جاتے قیامت تک تم کھاتے رہتے, ختم نہیں ہونا تھا. میں نے کہا چلو غیب ہے, غیب رہنے دو. سوچنے کی بات یہ ہے جنت کہاں ہے؟ تو جس کے سامنے رب ذوالجلال عام حالت میں جنت رکھ دیتا ہے تو اس سے رب ذوالجلال نے اپنے امتی چھپائے ہوں گے. بولو بولو. اللہ کے پاک محبوب ایک مرتبہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے, پھر اترے زور کے وقت, پھر زور کے وقت, پھر اللہ کے پاک محبوب منبر پہ تشریف فرما ہوئے, عصر کے وقت اترے, نماز پڑھی, پھر واپس آ گئے. یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک محبوب نے آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک, آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بیان کر ڈالا. اور میں جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا, جو بھول گیا بھول گیا. جس رب ذوالجلال کے پاک محبوب کو رب ذوالجلال نے وہ علم عطا فرمایا ہے. اچھا آج ہماری جدید سائنس کے ایک ہی ٹھیک ہے, آج تجربے تو ہم آج کر رہے ہیں, لیکن یہ سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں. بولیے قرآن کے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ قرآن کے اندر ہر قسم کا علم موجود ہے. سارے علوم قرآن میں اور قرآن پاک محبوب کے سینے میں. تو پھر منو گے نا کہ سارے علوم پاک محبوب کے سینے میں. تو پاک محبوب کے بارے میں یہ کہنا کہ بھئی اختیار نہیں تھا, بے لگام ہو گئے انٹرنیٹ پہ چول قسم کے لوگ اللہ کے پاک محبوب کے بارے میں بھونک رہے ہیں. بے شمار احادیث ہیں بخاری کے اندر جو علم پر گواہی دے رہی ہیں. بے شمار احادیث ہیں جو رسول اللہ کے اختیار پہ گواہی دے رہی ہیں, لیکن مطلب اپنا لینا ہے, باقی ذہن نہیں مانتا. یہ جو انٹرنیٹ والے ہیں ان کو آج کل اپنے ذہن کی بڑی فکر ہے کہ ہمارا ذہن اس بات کو دیکھیں, یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. الو دے پٹھے تیری عقل رسول اللہ دے بارے سوچے گی, اپنی اوقات دے ویک. رسول اللہ کے علم کو تم ناپو گے تولو گے یار. سنیار کے کانٹے پر جس میں وہ سونا تولتا ہے اس پر من تولے جا سکتے ہیں؟ بولو, اس پہ تو ماشا ہی تولا جائے گا. تو ہماری عقل ہے ماشا, وہ ٹنوں کی بات ہو رہی ہے. اپنی اوقات کو دیکھنا چاہیے بھئی, یہ ترکڑی وہ ہے ہی نہیں کہ جس پہ ہم ٹن تول سکیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.